السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سعدیہ یعقوب کے قلم سے لکھے گئے ناول تیرا ہو جاؤں کی قسط نمبر 7۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے ایک لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئکن کو۔ دیر کیے بنا چلتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ این کو یہاں آئے ہوئے ہفتہ ہونے کو تھا۔ جرار کا رویہ ابھی سخت ہی تھا۔ جو باتیں جرار نے پہلے دن اس سے کہی تھیں وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو این کا روز کا معمول بن گیا تھا جرار کی چیزوں کا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، جسے دیکھ کر جہاں عباس صاحب اور ہبا خوش تھیں وہاں ہی جیا بیگم این کے قدم گھر میں جمتے دیکھ کر وہ این کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش میں تھی، پر انہیں موقع نہیں مل رہا تھا۔ این اپنے فرشی بستر پر بیٹھی کافی دیر سے بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتے جرار کو دیکھ رہی تھی تو بار بار اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ جرار نے اچانک اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ اللہ پلیز بچا لیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے جرار کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے چائے بنا کر دو، جرار اسے کہتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند گیا۔ این نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ اس کو آنکھیں بند کیے دیکھ کر وہ چپ چاپ کچن کی طرف چل دی۔ میڈیسن کا تو بولا ہی نہیں اسے۔ جرار کو این کے کمرے سے نکلتے ہی یاد آیا تھا، خود ہی لے آتا ہوں۔ وہ کچن میں رکھے میڈیسن باکس سے پین کلر لینے کے لیے چل دیا۔ این کمرے سے نکل کر سیڑھیوں تک پہنچی ہی تھی کہ اس نے وہاں جیا بیگم کو کھڑے پایا۔ وہ ابھی ہی گھر لوٹی تھی۔ این کو کمرے سے باہر آتا دیکھ کر اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ این کو دیکھ رہی تھی جو پتہ نہیں کن سوچوں میں گم سر جھکائے چل رہی تھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ وہ کچن میں، ان کو چائے بنا کر دینی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا جرار سے دور رہنا۔ انہوں نے این کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ این نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ این جسے اس کے ماں باپ نے کبھی ڈانٹا تک نہیں تھا، یہاں وہ جرار اور جیا بیگم کی 1000 طرح کی باتیں سنتی اور برداشت کرتی تھی۔ اس این نے یہاں آ کر ان دونوں کے ڈر کی وجہ سے اٹک کے بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان کے برے رویے نہیں سہ پا رہی تھی۔ میں تمہارے اس معصوم چہرے سے دھوکہ نہیں کھانے والی، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی، انہوں نے کہتے ساتھ ہی این کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ این کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس سے پہلے کہ این سیڑھیوں سے نیچے گرتی، جرار جو این کے پیچھے ہی کمرے سے نکلا تھا وہ جیا بیگم کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اس نے فوراً سے بیشتر بھاگ کر گرتی ہوئی این کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ جرار نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنایا۔ این اپنی آنکھیں بند کیے جرار کے دل پر ہاتھ رکھے اس کے حصار میں کھڑی اپنا ڈر ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ این کی چیخ سن کر ہبا اور عباس صاحب بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ جرار کے حصار میں کھڑی این کو، جرار کو اور جیا بیگم کو ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماما پوچھ سکتا ہوں آپ نے یہ حرکت کیا سوچ کر کی تھی؟ اگر یہ گر جاتی تو؟ جرار نے ان کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ ایک تو پہلے ہی اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اوپر سے ان کی یہ حرکت جرار کو غصہ دلا گئی تھی۔ این کے ساتھ اس کا رویہ جیسا بھی ہو، پر وہ کسی دوسرے کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ این کے ساتھ کچھ بھی برا کرے، پھر چاہے وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اور ویسے بھی یہاں غلطی این کی نہیں، ان کی تھی۔ این نے اسے اپنے لیے بولتا دیکھ کر اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وہ اب بھی اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ میں جو مرضی کروں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کا۔ وہ بھی جرار کو غصے سے گھور رہی تھی۔ ان کا غرور ان کو کہاں اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ وہ اپنی غلطی مان جائیں۔ یہ معاملہ میری بیوی سے متعلق ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، اور ایک بات میری غور سے سن لیں، یہ بیوی ہے میری، یہ مجھ پر اور میں اس پر ہر حق رکھتا ہوں۔ وہ ان کی اس بات کا حوالہ دیتا ہوا کچھ لفظوں میں بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو جرار، وہ اس پر چینخ پڑی تھی۔ انہیں کہاں منظور تھا کہ کل کی آئی ہوئی لڑکی کی وجہ سے ان کا اپنا بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے بدتمیزی کرے۔ ایک جرار کا این کی حمایت کرنا اور دوسرا اس کا جرار کے حصار میں یوں ان کے سامنے ہونا ان کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ حد آپ پار کر رہی ہیں ماما، میں نہیں، جرار کی گرجتی ہوئی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ پلیز چپ کر جائیں۔ این جرار کو زیادہ بگڑتا دیکھ کر منت بھرے انداز میں بولی۔ وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی تھی کہ اس کے پاس کھڑا جرار ہی سن پایا تھا۔ جرار نے اس کی طرف دیکھا جو اس کے دیکھنے پر اپنی پلکوں کی باڑ گرا چکی تھی۔ جرار کب سے خود پر گڑی اس کی نظروں کو بنا دیکھے بھی محسوس کر رہا تھا۔ جرار نے اسے خود سے الگ کیا۔ کمرے میں جاؤ،
جرار کے کہنے پر وہ بنا کسی کی طرف دیکھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماما آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسے کسی بھی قسم کی تکلیف دیں۔ جرار اپنی بات مکمل کر کے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ان کی طرف سے جواب کا منتظر تھا۔ جیا بیگم، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ عباس صاحب جو کب سے جرار کو بولتا سن رہے تھے اور سب دیکھ رہے تھے، وہ غصے سے بولے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جیا بیگم جیسی بھی تھیں، پر عباس صاحب کے غصے سے وہ بھی ڈرتی تھی۔ آپ نے کچھ کیا ہے تو ہی جرار بول رہا ہے، ورنہ جرار کو کیا پڑی اپنی ماں سے اس طرح کا رویہ رکھنے کی۔ آئندہ ایسا کچھ آپ نے کیا تو میں وہ کروں گا جو آپ اس عمر میں سہ نہیں پائیں گی۔ اب جائیں اپنے کمرے میں۔ ان کے کہنے پر وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ ہبا بیٹا، آپ بھی اپنے کمرے میں جاؤ، اپنے غصے پر قابو رکھا کرو جرار۔ ہبا کے جانے کے بعد انہوں نے اسے سمجھایا، پاپا جب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو مجھے اپنے غصے پر قابو نہیں رہتا، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ آپ چھوڑیں اس بات کو، جائیں آرام کریں جا کر۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور جرار بھی اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ اللہ، وہ سب کیا تھا؟ آنٹی کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ عین کی آنکھیں وہ سب سوچتے ہوئے نم ہو گئی تھیں۔ کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گال بھگونے لگے اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ تو اس وقت کے زیر اثر ہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ جرار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور سیدھا جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا سر درد کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ میں چائے لے آؤں؟ اسے تکلیف میں دیکھ کر عین نے پوچھا۔ جرار نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، رہنے دو، یہاں آؤ اور میرا سر دباؤ۔ جرار کے کہنے پر وہ مشکل میں پڑ گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بیڈ پر پہنچ گئی۔ کافی دیر کے بعد بھی جب عین اس کے پاس نہ آئی تو جرار کو اپنی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنا ہی پڑا۔ وہ اسے اپنے سرہانے سر جھکائے نظر آئی۔ بیٹھ جاؤ یہاں، جرار نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عین اس کو غصے میں آتا دیکھ کر فوراً سے پیشتر اس کا سر دبانے لگی۔ جرار کو اس کے نرم ہاتھوں کا لمس سکون دے رہا تھا۔ اسے اپنا سر درد کہیں دور جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے عین کی گود میں سر رکھ لیا۔ عین اس کی سمل پر دھک دھک دل کے ساتھ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، جرار نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنے دل پر رکھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ عین کو مجبوراً واپس بیٹھنا ہی پڑا۔ سر دبانا کیوں چھوڑ دیا؟ عین کو بے ساکت بیٹھا دیکھ کر اس نے عین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عین نے بنا کچھ کہے اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ عین اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ پائی اور اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کچھ دیر کے بعد عین کو جرار کی آواز سنائی دی۔ عین اس کے سوال پر حیران پریشان سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جرار کی آنکھیں بند تھیں، اس لیے وہ اس کی طرف اس طرح دیکھ پا رہی تھی، ورنہ وہ جرار کے دیکھتے ہوئے اپنا سر تک نہیں اٹھا پاتی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ عین کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا۔ عین اپنا نام بتا کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جرار نے بھی پھر اس سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ اب ان دونوں کے درمیان خاموشی کا راز تھا۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ عجیب ہے یہ انسان، خود جو مرضی کر لے میرے ساتھ، پر دوسرا کوئی مجھے کچھ کہہ دے تو میرے لیے اس شخص سے لڑ جاتا ہے۔ اسے کچھ دیر پہلے کا واقعہ یاد آیا جب وہ اس کے لیے اپنی ماما سے لڑ رہا تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو عین یقیناً ہاسپٹل میں پڑی ہوتی۔ جرار کا اسے اپنے حصار میں لینا، اسے گرنے سے بچانا، اس کے حق میں بولنا، یہ سب عین کے لیے نیا اور انوکھا سا احساس تھا۔ وہ خود کو جتنا اس کے حصار میں محفوظ کر رہی تھی، اتنا اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ یکٹک آنکھیں بند کیے جرار کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں اس کا سر دبا رہی تھی۔ اس کا دل جرار کے اتنے نزدیک ہونے پر عجیب ہی طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ تم ہاتھ پکڑو اور پوچھو کیا چاہیے۔ میں ہاتھ چھڑا کر پھر سے تیرا ہاتھ تھاموں اور کہوں تو چاہیے، ہر وقت، ہر لمحہ، ساری عمر چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ دوسری طرف جرار اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھے نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ عین نے وہ ساری رات جرار کو دیکھتے ہوئے اور جرار کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھے بیٹھے گزارتی تھی۔ اگلی صبح جرار کی آنکھ کھلی تو خود کو رات والی حالت میں ہی سوتے پایا۔ وہ خود پہ حیران تھا کہ وہ کیسے یہ سب کر گیا، کیسے اس نے وہ ساری رات عین کے اتنے نزدیک گزار دی۔ اس کی گزشتہ رات بہت پرسکون گزری تھی۔ ایسا سکون اسے کبھی نہیں ملا تھا جتنا اسے عین کی قربت میں ملا تھا۔ اس نے عین کی طرف دیکھا جو بیڈ کرام سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، بے سکون سی اس کا سر اپنی گود میں رکھے اسی حالت میں بیٹھی تھی جیسے وہ اس کے سونے سے پہلے بیٹھی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ کوئی کیسے ایسا اتنا اچھا ہو سکتا ہے؟
کیسے یہ لڑکی خود کو بے سکون کیے مجھے سکون پہنچا رہی ہے؟ کیوں اس کے پاس ہونے سے مجھے سکون مل رہا ہے؟ کیوں یہ باقی سب کی طرح نہیں ہے؟ یہ یقیناً مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہ رہی ہے۔ جرار کی سوچ بھٹک کر اس مقام پر آ گئی۔ یہاں اسے ہر لڑکی مطلب پرست ہی نظر آتی تھی۔ اس کا دماغ اس کے دل کے جذبات پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دل میں اٹھتے جذبات کو پس پش ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بنا عین کو جگائے فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ جرار کے جانے کے کچھ دیر بعد عین کے خود بخود آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنی گود کی طرف دیکھا۔ میں کیسے سو گئی یہاں؟ اتنی دیر کیسے سوتی رہی میں؟ میری نماز بھی چھوٹ گئی، ان کے کپڑے بھی نہیں رکھے ابھی۔ واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز سن کر اسے نئی پریشانی لاحق ہو گئی۔ وہ فوراً سے اٹھی اور جرار کے آفس والے کپڑے نکالنے لگی۔ کپڑے ہاتھ میں پکڑے وہ جرار کی آواز دینے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے پکا یقین تھا کہ جرار نے کپڑے نہیں لیے ہوں گے۔ جرار کو شاور لینے کے بعد یاد آیا کہ اس کے کپڑے یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ عین سو رہی تھی اور اس نے بھی اپنے کپڑے لانے کا تکلف نہیں کیا۔ اسے روز اس کے کپڑے واش روم میں مل جاتے تھے۔ وہ عین کا عادی ہو رہا تھا۔ اس کی ہر چیز کا خیال عین رکھتی تھی۔ پہلے ملازمہ یہ کام کرتی تھی، پر ملازمہ کے کام کرنے اور عین کے کام کرنے میں بہت فرق تھا۔ یہ بات جرار جان گیا تھا۔ جس طرح وہ اس کی چیز کا اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، آج تک کسی نے نہیں رکھا تھا۔ عین کی توجہ اس کو عین کی طرف مائل کر رہی تھی، جس کے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اب کیا کروں؟ آواز دیتا ہوں، شاید جاگ گئی ہو وہ۔ جرار اپنے گرد ٹاول لپیٹتے ہوئے دروازے تک آیا۔ عین؟ عین جو اس کی ہی آواز کی منتظر تھی، اس کے منہ سے اپنا نام پہلی بار سن کر عین کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس کے قدم آگے بڑھنے کی بجائے وہیں جم گئے تھے۔ عین کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر جرار نے دروازہ کھول کر اپنا سر باہر نکال کر دیکھا اور عین کو ساکت کھڑے دروازے کو گھورتے ہوئے پایا۔ عین کپڑے دے دو، جرار نے سخت اور اونچی آواز میں کہا تو عین ہوش میں آئی اور فوراً آگے بڑھ کر کپڑے جرار کے ہاتھ میں دیے۔ کپڑے لینے کے بعد جرار نے دروازہ بند کر لیا اور عین اس کی دوسری چیزیں نکال کر ڈریسنگ کے پاس رکھتی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔ اسے ابھی جرار کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ یہ آرڈر بھی جرار نے اسے کچھ دن پہلے ہی لگایا تھا۔ بھابھی، آپ میرے ساتھ شاپنگ کے لیے چلیں گی؟ ہبا نے عین سے پوچھا۔ میں نے ان سے پوچھا ہی نہیں۔ عین نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اف میری کیوٹ سی بھابھی جان، اتنی سی بات پر پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ بھائی کو فون کر کے پوچھ لیں۔ ویسے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں بھی آ جا سکتی ہیں۔ میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، عین نے ایسے کہا جسے اس نے پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر دیا ہو۔ تو مجھ سے لے لیں بھائی کا نمبر۔ آپ کی ایسی معصوم سی باتیں سن کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ ہبا نے اسے نمبر دیا۔ اچھا آپ بات کر لیں، میں چینج کر لوں تب تک۔ ہبا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اسے نئی کشمکش میں ڈال گئی۔ عین نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اس نے جرار کے نمبر پر کال کی اور اس کے کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جرار جو اپنے ورکر پر اس کی غلطی کی وجہ سے غصہ ہو رہا تھا کہ ایک انجان نمبر سے آتی کال کو دیکھ کر اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جرار عباس اسپیکنگ۔ جرار کی بھاری آواز سن کر عین کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے جواب نہ پا کر جرار نے سخت لہجے میں بولا۔ میں عین بمشکل کہہ پائی۔ عین کی آواز سن کر پتہ نہیں کیوں اس کا غصہ کم ہونے لگا تھا۔ جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنا کام کرو، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جرار نے اپنے سامنے کھڑے اپنے ورکر سے کہا۔ وہ بھی دل میں اوپر والے کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ عین کی وجہ سے اس کی نوکری بچ گئی تھی۔ بولو کیوں فون کیا؟ جرار اس کے جانے کے بعد عین کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ میں ہبا کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤں؟ اس کے اس سوال پر جرار سوچ میں پڑ گیا کہ وہ اس سے کیوں پوچھ رہی ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے مجھ سے پوچھنے کی؟ وہ اس کی سوچ کو غلط ثابت کر رہی تھی جو اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں جاؤ گی کہیں بھی تم؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد جرار نے اسے جانے سے منع کر دیا۔ وہ اس کا رد عمل جاننے کے لیے یہ کر رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عین کیا کہتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، عین کے جواب نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ عین نے اس کے منع کرنے پر فون بند کر دیا تھا اور اپنے پیچھے جرار کو ان گنت سوچوں میں ڈال دیا۔ یہ وصال و ہجر کا مسئلہ تو میری سمجھ میں نہ آ سکا، کبھی کوئی مجھ کو نہ پا سکا، کبھی میں کسی کو نہ پا سکا، کئی بستیوں کو الٹ چکا، کوئی تاب اس کی نہ لا سکا، مگر آندھیوں کا یہ سلسلہ تیرا نقش پا نہ مٹا سکا۔ میری داستاں بھی عجیب ہے، وہ قدم قدم میرے ساتھ تھا، جسے راز دل نہ بتا سکا، جسے داغ دل نہ دکھا سکا، نہ ہی بجلیاں، نہ ہی بارشیں، نہ ہی دشمنوں کی وہ سازشیں،
بھلا کیا سبب ہے بتا ذرا جو تو آج بھی نہ آ سکا؟ کبھی روشنی کی طلب رہی، کبھی حوصلوں کی کمی رہی، میں چراغ کو تیرے نام کے نہ جلا سکا نہ بجھا سکا۔ وہ جو عکس رنگے ہلال تھی، وہ جو آپ اپنی مثال تھی، مجھے آج تک ہے خلش یہی تجھے وہ غزل نہ سنا سکا۔ مل گئی اجازت بھائی سے؟ ہبا نے اس کے پاس آتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، انہوں نے منع کر دیا۔ حیرت کی بات ہے، بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ میں ابھی ان سے پوچھتی ہوں، ہبا نے کہتے ساتھ ہی جرار کو کال ملائی۔ جرار جو بیٹھا عین کے بنا چون چرا کے یہ مان جانے والی بات کو سوچ رہا تھا، اپنے موبائل پر آتی ہبا کی کال کو دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ بھائی، آپ نے بھابھی کو منع کیوں کیا؟ ہبا نے اس کی کال اٹینڈ کرتے ہی اپنا سوال داغا۔ لے جاؤ اسے ساتھ۔ جرار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی ہی بات کہی۔ لے جاؤں گی، پہلے آپ یہ بات خود بھابھی سے کہیں۔ ٹھیک ہے، دو اسے موبائل۔ جرار پتہ نہیں کیوں اس کی بات مان گیا تھا۔ جی؟ عین نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے خاموش بیٹھے جرار کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ چلی جاؤ ہبا کے ساتھ۔ جرار کے کہنے پر عین کو حیرت ہوئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اسے منع کر رہا تھا اور اب خود ہی اس کو اجازت دے رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، عین نے اس بار بھی وہی کہا تھا جو پہلے کہا تھا۔ عین نے موبائل ہبا کی طرف بڑھایا۔ اللہ حافظ بھائی۔ ہبا نے کال کاٹ کے موبائل اپنے بیگ میں رکھا۔ چلیں بھابھی، جلدی سے چینج کر کے آئیں۔ ہبا کے کہنے پر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کچھ دیر کے بعد عین اسے دوپٹے سے حجاب اور نقاب کیے اپنے ارد گرد چادر لپیٹے اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ عین گھر میں ہمیشہ سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی۔ اس کی یہی عادت ہبا کو بہت پسند تھی۔ وہ دونوں ہبا کی گاڑی میں مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، پر دل کرتا ہے ہمیشہ ساتھ رہیں۔ کچھ ایسا ہی عین آج کل محسوس کر رہی تھی جرار کو لے کر۔ اس کے جذبات بدل رہے تھے۔ اس کا دل جرار کو دیکھ کر دھڑکنے لگتا تھا۔ وہ محبت کی مسافر بن رہی تھی۔ اب اس کی محبت میں منزل لکھی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ محبت کوئی شرط نہیں، محبت صرف کی جاتی ہے، چاہے دوسرا کرے نہ کرے۔ محبت ایک ہاتھ کی تالی ہے، اس میں نہ شکوے کی گنجائش ہے، نہ شکایت کی، نہ وفا کی شرط ہے، نہ بے وفائی کا گلہ۔ محبت لین دین نہیں، صرف دین ہے۔ دل مستر سے کہہ دو تھوڑے تھوڑے سب مزے چکھے، ذرا بہکے، ذرا سنبھلے، ذرا تڑپے، ذرا ٹھہرے۔ پاپا، بھائی نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ ہبا نے عین کی دل کی بات ان سے پوچھ لی تھی۔ وہ خود جرار کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب آفس سے آئے گا، پر اس نے عباس صاحب کو اکیلے ہی گھر داخل ہوتے دیکھا، پر وہ ان سے جرار کے بارے میں پوچھ نہ پائی۔ اسے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، اس لیے وہ دیر سے آئے گا۔ انکل، آپ کے لیے چائے لے کر آؤں؟ عین نے ان سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، لا دو، میں تب تک چینج کر کے آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ہبا، تم پیو گی چائے؟ ہاں چلیں، میں بھی آپ کے ساتھ کچن میں چلتی ہوں، فریج میں کباب پڑے ہیں، وہ بھی فرائی کرتے ہیں، چائے کے ساتھ کھائیں گے۔ عین سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ کچن کی طرف چل پڑی۔ 15 منٹ کے اندر اندر وہ دونوں کباب اور چائے تیار کر کے لان میں موجود ٹیبل پر رکھ چکی تھیں۔ واہ، میری بیٹیوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ عباس صاحب نے ٹیبل پر چائے کے ساتھ رکھے کباب دیکھ کر ان دونوں کی تعریف کی، جس پر وہ دونوں مسکرا دیں۔ وہ تینوں بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ عین دل ہی دل میں جرار کے واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ عباس فون کان سے لگائے پوچھ رہے تھے۔ ان کے پاس موجود ہبا اور عین ان کے پریشان نظر آتے چہرے کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا پاپا، کون ہے ہاسپٹل میں؟ ہبا نے ان کے فون بند کرتے ہی پوچھا۔ جرار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم اپنی ماما کو بتا دینا۔ پاپا، میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ نہیں، تم یہاں عین کے پاس رکو۔ انہوں نے سخت ساکت بیٹھی عین کی طرف اشارہ کیا، جو ان کی بات سن کر اپنا سر چکائے اپنے اندر اٹھتے درد پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ خبر سن کر اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے، پر وہ سب کے سامنے یہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ خود کو روکے ہوئے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے پاپا، آپ چاہیں اور مجھے کال کر کے بتا دینا، میں معاذ بھائی کو بھی انفارم کرتی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ اسے ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بھابھی؟ ان کے جانے کے بعد ہبا نے خاموش بیٹھی عین کو پکارا، جس پر اس نے خالی نگاہوں سے ہبا کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا بھائی کو، وہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ ہبا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ انشاءاللہ ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ عین کھڑے ہوتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ہبا سے وہ یہ بات کہہ تو گئی تھی، پر اندر سے اس کا دل بہت ڈرا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ جرار کو بھی باقی سب کی طرح کھو دے گی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، نفل پڑھ کر ان کے لیے دعا کروں گی۔
عین اسے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ہبا معاذ کا نمبر ملانے لگی تاکہ اسے جرار کے بارے میں بتا سکے۔ اللہ تعالیٰ پلیز انہیں کچھ نہ ہو۔ اب میں کسی اور کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ پہلے بھی میرے 2 شوہر مجھے چھوڑ گئے، اب ان کو کچھ مت کریے گا۔ ان سے تو محبت ہو گئی ہے، ان کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ اپنی اس بندی کی زندگی میں اور آزمائش مت ڈالیں، مجھے میرا شوہر لوٹا دیں۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی جرار کی صحت کے لیے رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ مجھے جو بھی پسند ہوتا ہے وہ مجھے کبھی نہیں ملتا، اور جرار کب میری پسندیدہ ترین شخصیت بن گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کو کھو دینا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ میاں پلیز رحم کر دیں مجھ پر۔ اب پتہ نہیں اوپر والا اس کی دعائیں قبول کرتا بھی تھا یا نہیں۔ کیا وہ پھر سے وہی سب سہنے والی تھی جو پہلے سہ چکی تھی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ اس کی قسمت اسے پتہ نہیں کس موڑ پر لا کر کھڑا کرتی تھی۔ احسان میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، بس اس کا بازو فریکچر ہوا ہے اور باقی جسم پر کچھ چوٹیں آئی ہیں۔ جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ دیکھ لو اسے تم، ویسے وہ ابھی دوائیوں کے زیر اثر ہے، بے ہوش ہے، رات تک ہوش آ جائے گا اسے۔ احسان صاحب نے جرار کے متعلق انہیں تفصیل سے بتایا۔ بہت شکریہ تمہارا احسان، تم نے میرے آنے سے پہلے جرار کو اٹینڈ کر لیا، ورنہ وہ کسی اور ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا تو وہ اب تک اسے ویسے ہی لے کر بیٹھے ہوتے۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا، اور ویسے بھی جرار میری بیٹی کا شوہر ہے، میری بیٹی کے لیے اس کا شوہر بہت اہم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب اس رشتے کو لے کر میری بیٹی کو کوئی اور دکھ ملے۔ پہلے ہی اس نے بہت دکھ سہے ہیں۔ وہ نہیں آئی؟ اسے بھی ساتھ لے آتے، وہ گھر بیٹھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ میں اسے ساتھ اس لیے نہیں لے کر آیا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جرار کی کیا حالت ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ جرار کی حالت خراب ہوتی تو وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ ہبا ہے اس کے ساتھ، فکر نہیں کرو، میں ان دونوں کو ابھی یہاں بلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں، مجھے اور مریض بھی دیکھنے ہیں، رات کو ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عباس صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور احسان صاحب اپنی راہ ہو لیے۔ بھابھی، ہبا نے جائے نماز پر بیٹھی عین کو پکارا جو اب بھی بیٹھی اللہ سے جرار کی سلامتی کے لیے دعا گو تھیں۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ ہاں؟ عین جائے نماز کو فولڈ کرتے ہوئے اٹھ گئی اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ بیٹھیں ادھر۔ ہبا نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی وہاں ٹک گئی۔ انکل کا کوئی فون آیا؟ انہوں نے کچھ بتایا؟ اس نے بے قرار لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں، ابھی پاپا کا فون نہیں آیا، بھائی ٹھیک ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہبا نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دی۔ کیسے پریشان نہ ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے کوئی اور دکھ سہنے کی۔ تم دعا کرو نا ان کو کچھ نہ ہو۔ عین اپنے دل کی بات اس سے کہہ گئی تھی۔ میں بھی دل میں اللہ سے بھائی کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ نے چاہا تو کچھ برا نہیں ہوگا، آپ کو اور ہمیں کوئی دکھ نہیں ملے گا۔ عین نے اسے الگ ہو کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی اور بات ہوتی، ہبا کے بجتے فون نے ان دونوں کی توجہ موبائل کی طرف دلائی۔ ہبا نے فوراً سے بیشتر کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ پاپا بھائی کیسے ہیں؟ ہبا نے عباس صاحب سے پوچھا۔ عین ہبا کو ہی دیکھ رہی تھی، ساتھ دعا بھی کر رہی تھی کہ کوئی بری خبر نہ ہو۔ شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں۔ جی ماما کو بتا دیا تھا، وہ آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی ہیں، 2 گھنٹے میں آ جائیں گے وہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہبا نے کال کاٹ دی۔ اللہ نے کرم کر دیا بھابھی، بھائی ٹھیک ہے۔ ہبا نے مسکراتے ہوئے عین کے گلے لگ گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عین نے بھی اوپر والے کا شکر ادا کیا۔ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ چلیں اب چینج کر لیں، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، ہبا نے اس سے الگ ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں شکرانے کے نفل ادا کر لوں پھر چلتے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، آپ ادا کر لیں نفل۔ ہبا مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی اور عین پھر سے اللہ کے حضور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی؟ اللہ نے اس کی سن لی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ صحت اور خوبصورتی دی ہے، ورنہ کس کا زور چلتا ہے رب کے سامنے اگر معذور بنایا ہوتا۔ زندگی کے باقی لمحے اللہ کی راہ پر گزاریں۔ زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ 1 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ کروڑوں کھربوں لوگ، ہم سب سے طاقتور اور مالدار، سب اس فانی دنیا سے چلے گئے، سب زمین میں دفن کر دیے گئے۔ اب صرف ان کا اعمال کام کرے گا، اس لیے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔ عین نے ہمیشہ ہر کسی کی بھلائی ہی چاہی تھی، ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھا ہی کیا تھا، پر بقول جیا بیگم وہ صرف معصوم اور اچھی دکھائی دیتی ہے پر ہے نہیں۔ ایسا نہیں تھا وہ اچھی نہیں تھی، اچھی تھی، بہت اچھی، اتنی کہ جتنا ایک انسان کو ہونا چاہیے، نرم دل کی جذباتی سی لڑکی، مگر وہ عجیب تھی، بہت عجیب،
جو اپنی دعاؤں عبادتوں میں کبھی تو بہت شدت دکھایا کرتی تھی، اپنے لیے سب کچھ اللہ سے ہی مانگتی تھی۔ جب اسے ذرا سے خوشی ملتی تو وہ مسلح بچھائے شکرانے کے نفل ادا کرنا شروع ہو جایا کرتی تھی، جیسا کہ اب وہ جرار کی سلامتی کا سن کر رہی تھی۔ اللہ پر خود سے بڑھ کر یقین رکھنے کے باوجود وہ ذرا سی بات، ذرا سے لہجے سے اتنی ٹوٹ جاتی، اپنی حساسیت کی وجہ سے بے تحاشا رو کر جب وہ کسی کو ان کی خوشیوں کی وجہ سے ہنستے ہوئے دیکھتی تو بجائے رشک یا غصہ ہونے کے وہ اپنے آنسو صاف کر لیتی۔ وہ دوسروں کو خوش اور مطمئن دیکھ کر ان کی خوشیوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتی تھی۔ اپنے اتنے عزیز رشتوں کو کھونے کے بعد اسے لگنے لگا تھا کہ اس کا دل مر چکا ہے، اور جب دل مر جائے تو انسان جشن منائے یا سوگ میں رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پر جرار کی اس کی زندگی میں آمد نے اس کی یہ سوچ بھی بدل دی تھی۔ اس کا دل مردہ نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا، اگر تمہیں کبھی کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار ضرور کرنا، اس سوچ سے بالاتر ہو کر کہ وہ تمہارا نصیب ہے یا نہیں۔ بس ایک بار کہہ دینا تاکہ اس کو یہ احساس رہے کہ اس دنیا میں کوئی وجود ایسا ہے جو اسے بے لوث چاہتا ہے، جو اس کی سلامتی کی دعا کرتا ہے، جس کے دل میں اس کا بہت اچھا مقام ہے۔ پر عین اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو اس سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی، بنا اٹکے اس سے بات نہیں کر پاتی تھی، تو پھر وہ کیسے اپنے اندر وہ ہمت لاتی جو اس کو جرار کے سامنے کھڑا کر کے اس کے سامنے اپنے دل کی جذبات بیان کر دیتی۔ وہ ساری عمر اسے چاہ تو سکتی تھی، پر کبھی اس سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ عین کے لیے بہت مشکل تھا۔ ویسے بھی جرار نے اسے کہاں اتنی اجازت دی تھی کہ وہ اس سے کچھ کہہ سکے۔ وہ تو بنا کچھ کہے جرار کی ہر بات مانتی آئی تھی اور آگے بھی ایسے ہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ تو بس اللہ سے یہی امید لگائی ہوئی تھی کہ کب اللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا دے، وہ بھی سب عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکے۔ اب جرار کو اس سے محبت ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ وہی جرار کا دل بدل سکتے تھے، یا پھر اللہ نے عین کی دعائیں سن لی تھیں اور جرار کے دل میں عین کے لیے جگہ پیدا کرنا شروع کر دی تھی۔ جو عین کے بس میں تھا وہ سب وہ کر رہی تھی، ایک اللہ سے دعا اور دوسرا جرار کی ہر بات مان کر اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھ کر۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کی محنت اور ہمت کیا رنگ لاتی ہے۔ انکل جرار کیسا ہے؟ معاذ ہبا کے بتانے پر اپنے سارے کام چھوڑ کر ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بازو فریکچر ہوا ہے، اللہ نے کرم کر دیا جو اس کی جان بچ گئی ہے۔ وہ اندر ہے، جاؤ دیکھ لو اسے۔ شکر ہے اللہ کا کہ وہ ٹھیک ہی، میں بہت ڈر گیا تھا۔ آپ چاہیں تو گھر چلے جائیں، میں یہاں جرار کے پاس رات رک جاؤں گا۔ نہیں، رات یہاں ایک ہی شخص کو رہنے کی اجازت ہے اور میں چاہتا ہوں اس کی بیوی اس کے پاس رہے، وہی اس کا اچھے سے خیال رکھ سکتی ہے، اور ویسے بھی وہ خود ڈاکٹر ہے اور اس ہاسپٹل میں کام کر چکی ہے، وہ جرار کی دیکھ بھال کر لے گی۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی۔ معاذ نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ بھابھی ڈاکٹر ہیں؟ یہ تو جرار نے نہیں بتایا، معاذ نے دل میں سوچا اور جرار کو دیکھنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ جرار اسے کیا بتاتا، وہ تو خود بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔